حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج قران قاف کے نیچے زیر میں لبیک و حج عمرہ کہہ کر عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حجاج کو بدستور احرام میں ہی رہنا ہوگا۔ پھر 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول سکتے ہیں۔ نیز حج قران کرنے والے حجاج عمرہ کے لیے دوبارہ طواف السعی نہیں کریں گے، بلکہ حج کا طواف السعی کافی ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا، تمہارا کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان میں سعی حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ احناف کے نزدیک حج قران سب سے افضل حج ہے۔ قران کرنے والا حاجی قارن کہلاتا ہے۔ حج تمتع، یہ حج محض آفاقی حدود میقات سے باہر رہنے والے ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں حجاج ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں عمرہ کی نیت کرتے ہیں، پھر میقات سے لبیک بعمرہ کہہ کر احرام باندھ لیتے ہیں اور مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق اس سفر میں عازمین حج مرد مکہ پہنچنے تک آسمان کے سائے کے علاوہ کسی سایہ دار چیز مثلاً چھت یا گاڑیوں کی چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر کسی مجبوری کے بغیر کوئی حاجی مرد بیٹھ جائے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کرنے اور حلق و قصر کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، پھر ایام حج یعنی 8 ذی الحج یا اس سے قبل احرام پہنتے ہیں۔ پھر حج کے تمام مناسک وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی وغیرہ مکمل کرتے ہیں۔ جو یہ حج کرے وہ حاجی متمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع حنابلہ اور شیعہ کے نزدیک سب سے افضل حج ہے۔ حج تمتع درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک ہی سال کے ماہ حج نیز ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ادا کرے۔ حج افراد، اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے۔ عازمین حج اس میں لبیک بحج کہہ کر صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے اور حج کے وقت تک حجاج حالت احرام ہی میں رہتے ہیں، پھر وہ حج کے جملہ مناسک مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھولتے ہیں۔ اہل مکہ اور حل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے حلی عموماً حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرے ملک سے آنے والے عازمین آفاقی بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج افراد شافعیہ اور مالکیہ کے یہاں سب سے افضل حج شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد ہی کیا تھا۔ حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔